ناظرین آداب، میں ہوں اسلم پرویز۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وکست بھارت کی تعمیر کے لیے صدر جمہوریہ نے اداروں اور شہریوں سے کی اپیل۔ وزیر تعلیم نے مادری زبان میں تعلیم و تدریس پر دیا خصوصی زور۔ اور انڈیا جاپان ٹیلنٹ موبلٹی پروگرام کا ممبئی یونیورسٹی میں ہوا انعقاد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ حکومت ہند ملک کے شہریوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک کی ترقی کے لیے عوام کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو پوری طرح بروئے کار لانا ضروری ہے۔ صدر جمہوریہ نے پرشانتھی نیلائم حیدرآباد میں شری ستیہ سائی بابا کی 100 سالہ تقریبات کے موقع پر منعقدہ خصوصی اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ صدر جمہوریہ نے اجتماعی کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی میں روحانی تنظیمیں، غیر سرکاری ادارے، نجی شعبے اور ہر شہری کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سب مل کر کام کریں تو بھارت 2047 تک لازمی طور پر ایک وکست اور ترقی یافتہ ملک بن کر ابھرے گا۔ نئی دہلی کے کوشل بھون میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ نے 36واں یوم تاسیس منایا۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ نے مختلف نئے تعلیمی اور پیشہ ورانہ کورسز کے ساتھ اساتذہ کی تربیت کے پروگرام کا جدید پورٹل بھی لانچ کیا۔ وزیر تعلیم نے انسٹی ٹیوٹ کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے اسے بھارت کی تعلیمی وراثت کا مضبوط ستون قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کئی ادارے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے ساتھ مل کر اسکول سے باہر کے بچوں کو مرکزی دھارے میں واپس لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر تعلیم نے اس موقع پر مادری زبان میں تعلیم کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نو آبادیاتی نظام سے آگے بڑھیں اور اپنی تعلیمی شناخت کو دوبارہ مضبوط بنائیں۔ ممبئی یونیورسٹی نے انڈیا جاپان ٹیلنٹ موبلٹی پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اس کا مقصد ہندوستانی طلباء کو جاپان کی ممتاز صنعتوں سے جوڑنا ہے۔ یہ پروگرام یونیورسٹی کے کیریئر ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ سیل اور الکیش دنیش مودی انسٹی ٹیوٹ فار فنانشل اینڈ مینجمنٹ اسٹڈیز کے اشتراک سے منعقد کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، مینجمنٹ اور انوویشن کے شعبوں میں ہندوستان اور جاپان کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ یہ اقدام ان مشترکہ کوششوں کے تحت کیے گئے ہیں جن میں دونوں ملکوں نے سال 2030 تک 5 لاکھ پروفیشنلز کی ٹیلنٹ موبلٹی کا ہدف طے کیا ہے۔ جرمنی کی یونیورسٹی آف اسٹوٹگارٹ کی ریسرچ ٹیم نے ایک ایسا تجربہ کیا ہے جو مستقبل کے کوانٹم انٹرنیٹ کے شعبے میں قابل ذکر پیش رفت ہے۔ سائنسدانوں نے پہلی بار ایسے فوٹونز کے درمیان ایک کوانٹم اسٹیٹ کو ٹیلی پورٹ کیا ہے جو روشنی کے مختلف ذرائع سے پیدا کیے گئے تھے۔ یہ کامیابی اس لیے بھی اہم ہے کہ اب انجینئرز طویل فاصلے تک کوانٹم اطلاعات کو بغیر کسی تخفیف یا رکاوٹ کے منتقل کر سکیں گے۔ اس کے لیے وہ ایسے ریپیٹنگ اسٹیشنز استعمال کریں گے جو کوانٹم ڈاٹس پر مشتمل ہوں گے۔ عام انٹرنیٹ کیبلز میں سگنلز کو ایمپلیفائرز کے ذریعے مضبوط کیا جاتا ہے، لیکن کوانٹم انفارمیشن کو بہتر بنانے کے لیے روشنی کے ایسے ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے جو تقریباً ایک جیسے فوٹونز بنا سکیں۔ آج بھی دنیا بھر میں خواتین ہی سب سے زیادہ اور مختلف اقسام کے تشدد کا شکار ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر ڈیجیٹل تشدد کے ذریعے خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور NDTV کی ایگزیکٹو ایڈیٹر محترمہ اما سدھیر نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں کیا۔ وہ شعبہ تعلیم نسواں، مرکز برائے مطالعات نسواں اور داخلی شکایات کمیٹی کے زیر اہتمام 16 روزہ مہم کے افتتاحی اجلاس میں کلیدی خطبہ پیش کر رہی تھیں۔ مہم کا عنوان ہے خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے متحد ہو جائیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے سال 2008 میں یہ پہل شروع کی گئی تھی۔
اس پہل کے تحت دنیا بھر میں صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 دن کی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ پروفیسر سید عین الحسن نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ ڈیجیٹل دور میں ہر فرد پر ہر پل خطرہ منڈرا رہا ہے، لیکن اس کے لیے شعور بیداری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے معاشرے میں ایک ڈر سے اب بھی لڑکیوں کو تعلیم دینے کے تئیں تعصبی سوچ و فکر پائی جاتی ہے، ہمیں اس ڈر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مہم کے انعقاد میں یونیورسٹی کی پروفیسر فریدہ صدیقی، پروفیسر وی ایس سومی، ڈاکٹر شبانہ کیسر، ڈاکٹر تبریز حسین اور محترمہ آمنہ تبسم نے مختلف حیثیتوں سے شرکت کی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے مرکز پیشہ ورانہ فروغ برائے اساتذۂ اردو ذریعہ تعلیم کی جانب سے ایک روزہ ورکشاپ شاہین پی یو کالج رائچور میں منعقد ہوئی۔ اس ورکشاپ کا عنوان تھا ٹرانسفارمیٹیو پیڈاگوجیز۔ شاہین رائچور کے ڈائریکٹر جناب عادل اختر نے مہمانان گرامی کا استقبال کیا اور ورکشاپ کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ مرکز کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد عبدالسمیع صدیقی نے اپنے خطاب میں جدید اور منفرد تدریسی طریقوں کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پروفیسر سید امان عبید نے ویژول انگیجمنٹ کے موضوع پر نہایت فکر انگیز گفتگو کی۔ مہمانان گرامی اقرا ہائی اسکول کے سیکریٹری جناب انور وحید اور ٹرسٹی لٹل اینجل ہائی اسکول جناب جاوید خان نے شرکاء میں اسناد تقسیم کی اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی کاوشوں کو سراہا۔ بھارت کے ممتاز ادارے IIT مدراس نے 2026 کے لیے مفت مشین لرننگ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کورس کا اعلان کیا ہے۔ یہ کورس سویم پلیٹ فارم کے ذریعے فراہم کیا جائے گا۔ یہ کورس خاص طور پر ان طلباء اور پیشہ ورانہ افراد کے لیے انتہائی مفید ہے جو مشین لرننگ اور AI کی مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب تک 1000 سے زائد لوگ اس میں داخلہ لے چکے ہیں۔ یہ کورس انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلباء کے لیے نہایت مناسب ہے۔ کورس 19 جنوری سے شروع ہو کر 10 اپریل 2026 تک جاری رہے گا۔ رجسٹریشن کا عمل ابھی بھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وکست بھارت کی تعمیر کے لیے صدر جمہوریہ نے اداروں اور شہریوں سے کی اپیل۔ وزیر تعلیم نے مادری زبان میں تعلیم و تدریس پر دیا خصوصی زور۔ اور انڈیا جاپان ٹیلنٹ موبلٹی پروگرام کا ممبئی یونیورسٹی میں ہوا انعقاد۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔